بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں پروفیسر حافظ کامران صدیق نوری اور آپ اسلامیات 9th کلاس کا لیکچر نمبر 7 لے رہے ہیں. عزیز طلباء و طالبات، آپ کا یونیک کے ساتھ جو 3 نسلوں کا تعلق ہے، یعنی تقریباً 38-39 سالہ وقت پر محیط، اس میں آپ کے لیے یونیک ہر اعتبار سے آپ کی ایجوکیشن کو، آپ کی تعلیم و تربیت کو ذمہ داری کے ساتھ میک شور کرتا ہے، اور وہیں آپ کے لیے مواد کی صورت میں یونیک نوٹس جو ہیں جو آپ کے لیے انتہائی مفید، اور آپ اکثر سنتے ہیں کہ بورڈز کے پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یونیک نوٹ سے استفادہ کیا. ان کے لانگس کی جو ہیڈنگز ہیں بڑی جامع، بڑی ریلیونٹ، اور ان میں جو مواد ہے قرآن، حدیث، اقوار، آثار، ان سب کو جو ہے وہ لے کر اور بڑی جامع انداز میں جو ہے وہ اس لانگ کو کیا جاتا ہے. یہی مارجن جو لانگ کویسچنز میں بنتا ہے، اور وہ ان وجہ سے بنتا ہے کہ ہمارے پاس اچھے نوٹس ہوتے ہیں اور ان سے ہم کرتے ہیں. 9th کلاس کے نئے سلیبس کے اکارڈنگ تمام سبجیکٹس کے آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں، مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. ہم یہاں اسلامیات 9th کلاس کا ٹائٹل آپ سے شیئر کر رہے ہیں. اس ٹائٹل کے مطابق جو ہے وہ آپ کے لیے اویلیبل ہیں مارکیٹ میں. ان سے استفادہ کر کے تو آپ لوگ جو ہے وہ بہتر پوزیشن لے سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں گے اور جلد ان سے استفادہ کریں گے. ہم اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں. تو آج ہمارا سبق جو ہے وہ حقوق العباد ہے. اسلامیات کا چیپٹر نمبر 5، جس میں عنوان حسن معاملات و معاشرت لکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے اکارڈنگ سبق جو ہے وہ حقوق العباد ہے. اور حقوق العباد ایک اتنا جامع ورڈ ہے جس لفظ میں سارے رائٹس، ہیومن رائٹس کی ساری کائنڈز اس میں شامل ہیں، لیکن اس کی مختلف جہتیں، مختلف کائنڈز آپ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور اس کے بعد بھی پڑھیں گے. یعنی انٹر کی کلاسز میں بھی آپ حقوق رائٹ سے متعلق پڑھیں گے، اور اس سے پہلے آپ مڈل میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ حقوق کی مختلف جہتیں، جس میں والدین کے، بہن بھائیوں کے، اساتذہ کے، نیبرز کے، پھر سوسائٹی ممبرز کے، تمام لوگوں کے، بزرگوں کے، بچوں کے، سب کے رائٹ سے متعلق اسلام، چونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو اس لیے ہمارے ہر ایج لیول میں اور ہر طرح سے ہماری جو ہے وہ گائیڈ لائن کا سامان کرتا ہے. لہٰذا یہاں جو 9th کلاس میں ہمارے لیے حقوق کے اکارڈنگ، یعنی کہ رائٹس میں جو چیز ہمیں پڑھنے کے لیے دی ہے وہ ہے نیبر رائٹس، ہمسایوں کے حقوق. ہمسایوں کے حقوق سے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ویسے جنرلی رائٹس بھی، اور اس میں اسپیسیفکلی جو ہے وہ نیبرز کو بھی ذکر کیا. سورہ النساء کی آیت نمبر 36 ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں، رشتہ داروں پر پڑوسی اور اجنبی پڑوسی، اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ. یعنی اس آیا کریمہ میں مختلف اعتبار سے پہلے تو بات اللہ نے اپنی توحید، وحدانیت کا ذکر کر کے کیا. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، کہ اے اللہ کے بندو عبادت کرو اللہ کی صرف، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. پھر رائٹس کی بات کی، اور رائٹس میں سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک، پھر اقربا کے ساتھ، یتامہ، مساکین، جار القربہ و جار الجنوب. یہاں سے جو ہے وہ اس میں سے 3 کائنڈز آف نیبر رائٹس نکلتی ہیں. 3 تقسیمیں اس میں نکلتی ہیں، 3 طرح کی اقسام جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں. اس میں پہلی قسم جو ہے وہ ہے رشتہ دار پڑوسی، پھر ہے
قریب رہنے والا پڑوسی، اور پھر ہے تھوڑی دیر کا پڑوسی۔ یعنی یہاں ہم سمجھ لیں، اور اس میں ایک آپ اگر اور ایڈ کر لیں جو آپ بعد میں انٹر میں جا کے بھی پڑھیں گے، اور اس میں ہے نان مسلم نیبرز، وہ بھی ہم اس کے ساتھ شامل کرنے میں بات کو سمجھ لیں تاکہ ہمیں کلیئرٹی ہو جائے اس کے حوالے سے۔ تو یہاں جو چیز بیٹا ذکر کی گئی وہ رشتہ دار پڑوسی۔ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، فیملی بڑھ جاتی ہے تو پھر باپ یا دادا کی جو وراثت ہوتی ہے وہ تقسیم ہوتی ہے، تو پھر وہاں پہ ہی نیبرز کی صورت میں 2-3 گھر جو ہے وہ بلڈ کر لیے جاتے ہیں، اور اس میں فیملیز جو ہیں وہ شفٹ ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ دادا کی وراثت میں ایک جگہ اکٹھی ایک جگہ ملی ہوتی ہے، تو وہاں رشتہ دار ہمارے اکٹھے ہوتے ہیں، ہمارے چچا تایا رشتہ دار وغیرہ، پھوپھیاں وغیرہ بھی بعض ٹائم، اور باقی ریلیٹیوز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہمارے رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا ایک رائٹ ان کا رشتہ داری کا ہے، اور ایک رائٹ ان کا نیبرز کا ہے، ہمسائیگی کا بھی اس میں حق ہے۔ تو ایک صورت یہ ہو گئی۔ دوسری ہے قریب رہنے والا پڑوسی، یعنی ہمارے گھر کے ساتھ والا، ادھر ساتھ والا، سامنے والا، بیک پہ رہنے والا، یعنی ہمارے گھر کی سراؤنڈنگ میں رہنے والا۔ اور پھر نیبرز کی جو حدود بتائی ہیں شریعت نے اور اسلام نے، وہ 40 گھروں تک ہمسائیگی کا جو ہے وہ ٹائٹل اس پہ اپلائی ہوتا ہے کہ 40 گھروں تک جو ہے وہ ہمسائے ہی کنسیڈر ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول کون؟ فرمایا، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ یہ جو پڑوسی نیبرز جن کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں تیسری جو قسم ہے وہ تھوڑی دیر کا پڑوسی بھی ہم نے ذکر کیا۔ ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ٹریول کسی طرف ملک سے باہر یا ملک کے اندر کہیں بھی ٹریول کر رہے ہیں، تو وہاں ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہمارا نیبر ہے، ہم کسی خاص ایونٹ میں ساتھ بیٹھا ہوا ہمارا نیبر ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ پڑوسی ہے، تو اس کے رائٹس کا بھی خیال اور ہمیں ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ بھی ہمارا حسن سلوک ایسا ہو کہ جس سے وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، جسے دیکھ کر وہ سمجھے کہ یہ ایک اچھا مسلمان ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہر کس وہ ایمان والا نہیں ہے، یعنی بے ایمان ہے۔ کون؟ کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، یعنی جس نے ہمسائے کو تنگ کیا کسی وجہ سے یا بلا وجہ۔ اب وجہ سے تنگ کرنے والے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ وجہ تھی، انہوں نے پہلے کوئی پرابلم کیا تو ہم نے یہ کیا، لیکن ہمیں بطور مسلمان سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، ہم کیا جسٹیفائی کریں گے وہاں۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی رضا کی خاطر کسی کی برے ٹریٹمنٹ کے باوجود، کسی کی دوسری طرف سے جو ہے وہ نیبرز کی طرف سے جو ہے ہمیں تنگ کرنے کے باوجود بھی ہم اللہ کی رضا کی خاطر جب اس سے برا سلوک کرنے سے، بری بات کرنے سے، تنگ کرنے سے، تکلیف دینے سے، زد و کوب کرنے سے باز رہیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اور پھر ہم نے پہل کرنی تو کسی صورت میں ہے ہی نہیں، جب اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہی نہیں رہتا کہ جس کے شر سے دوسرے جو ہے وہ محفوظ نہ ہو اور ہمسائے محفوظ نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے اس طرح بار بار ہمسائے کے حقوق وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6015۔ انہوں نے فرمایا جتنے وضاحت کے ساتھ، جتنی جو ہے وہ تکرار کے ساتھ جبرائیل امین ہمسایوں کے حقوق کے متعلق آ کر حضور کا اللہ کا پیغام حضور تک پہنچاتے رہے، حضور نے فرمایا مجھے یہ گمان گزرا کہ کہیں اس کے بعد جو نیکسٹ اللہ کا آرڈر آئے تو یہ حکم ہی نہ ہو کہ کہیں کہ وراثت میں بھی ہمسایوں کا حق ہوگا۔ وراثت یعنی کہ خونی رشتوں کو ملتی ہے وراثت، آپ کو پتہ ہے، اولاد میں اور بہن بھائیوں میں، اور ان میں تقسیم ہوتی، تو وہ اس حد تک یعنی ہمسایوں کے حقوق سے متعلق آگاہ کیا گیا ہے، انفارم کیا گیا ہے۔ دراصل ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ کتنی بہتر اور اچھی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے آپ کی، کھانے کا ایکسچینج ہونا چاہیے، تحائف کا ایکسچینج ہونا چاہیے، بھلائی بہن بھائیوں کی طرح ہونے چاہیے، یعنی جیسے ہم فیملی میں گھر میں بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ایسے ہمسایوں کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹی وغیرہ گاڑنے سے روکے، یعنی ضرورت کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ کیل
ہمارے ہاں جو ہے وہ دیوار میں لگا کر کوئی چیز ہینگ کرنے کے لیے وغیرہ یا کوئی کام کنسٹرکشن وغیرہ کا ہوتا ہے تو کرتے ہیں. تو آپ کہیں کہ جی نہیں ایسا نہیں کر سکتے آپ، ہمیں ڈسٹرب ہوں گے فلانگ ہے، جبکہ بلا شبہ اس میں ہو رہا ہوتا ہے. انسان ظاہری بات ہے بعض لوگ شور کی وجہ سے اور پرابلمس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، لیکن آپ اس چیز کے لیے سیکریفائز کریں اور اس کے ساتھ کمپرومائز کریں کہ وہ میرا ہمسایہ ہے، اس کی پرابلم کا احساس کرنا، خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. اور پھر اس کو جو ہے وہ سبق کے تحت جو ہے آداب جو پڑوسی کے بتائے گئے ہیں ان کو پوائنٹ وائز آپ دیکھتے ہیں، آپ کے سبق میں موجود ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ پڑوسی کے رائٹس میں سے، آداب میں سے اور اس کے ساتھ آپ کی ٹریٹمنٹ میں یہ ہونا چاہیے. فرسٹ آف آل پڑوسی کے ساتھ سلام میں پہل کریں، نیبر کے ساتھ آپ سلام میں پہل کریں بڑھ کر، یعنی اپنی فیلنگز کا اظہار کریں کہ اس سے فیل ہو کہ یہ مجھے بھائیوں کی طرح، میری فیملی ممبر کی طرح مجھے ٹریٹ کرتا ہے. جب وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کریں، مصیبت کے وقت ان کی غم خواری کریں، ان کی خوشی میں شریک ہوں اور اپنی خوشی میں ان کو شریک کریں، ان کے جنازے میں شرکت کریں، مالی ضرورت کے وقت ان کی مالی مدد کریں، پھر ان کے عیبوں کو چھپائیں نہ کہ اچھالیں، ان کے گھر کے راستے کو تنگ نہ کریں، ان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں، ان کی اولاد کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں، پڑوسیوں کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کی حفاظت کرنے میں غفلت کا مظاہرہ نہ کریں، دین و دنیا کے جس معاملے میں انہیں رہنمائی کی ضرورت ہو تو ان میں ان کی رہنمائی کریں. حقوق یعنی پڑوسی کے حقوق اور رائٹ سے متعلق یہ پوائنٹس جو ہم نے ذکر کیے ہیں، یہ دراصل ہمیں اس بات کی طرف پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ جو ہمسائیگی کا تعلق اور رشتہ ہے اسے اس طرح نبھانا ہے جیسے ہمارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں. اور آپ کے سامنے حضور کا فرمان رکھ دیا، آپ نے فرمایا جبرائیل میرے پاس پیغام لے کر آتے رہے، مجھے لگا کہ یہ وراثت میں ہمسائے کو حقدار ٹھہرا دیا جائے گا شاید. یعنی اتنا اسلام دین کے پیغام اور تعلیمات ہمیں ان کے حوالے سے بتا رہی ہیں. تو اسی کو مد نظر رکھ کے آپ کے لیے یہ پوائنٹس اور جو ہے وہ آداب اور ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کے پیرامیٹرز ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ اس طرح سے ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے کسی بھی وجہ سے ہمارا ہمسایہ ہم سے تنگ نہ پڑے، ہمارے ہمسائے کو ہمارے سے تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ہمسائے کو کسی بھی وجہ سے ہم سے کوئی معاشرتی طور پر جو ہے وہ نقصان یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. پھر اس کے اثرات میں جو ہے وہ دنیاوی نقصان کا بھی ذکر کیا ہے. جو لوگ اس کا پاس نہیں رکھتے، احساس نہیں کرتے، جو ہمسائے کے حقوق کو میک شور نہیں کرتے، ان کے لیے دنیاوی طور پر جو ذکر کی گئی چیزیں وہ یہ ہے کہ ہمسائے کے حقوق ادا نہ کرنے سے معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے، لڑائی جھگڑا فساد ہر دوسرے دن. اور اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے ہمسایوں کے ساتھ اور کتنے ہمسائے جو 40 تک آپ کو پتا 40 گھروں تک ہمسائیگی ہے، تو دوسرے ہمسائے لوگ ارد گرد کے تماشا دیکھیں گے کہ یہ کیا لوگ ہیں کہ یہ روزانہ لڑائی جھگڑا اور فساد کرتے رہتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ انتشار پھیلے گا، اور اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا اعتماد شیک ہو جائے گا، ہمارا اعتماد ختم ہو جائے گا، ہمارا معاشرے میں جو ایک وقار اور عزت اور احترام کا رشتہ تھا ختم ہو جائے گا. وہ کہیں گے یہ تو جھگڑالو ہے، لڑاکا ہے، یہ تو ہر وقت لڑتا جھگڑتا رہتا. تو اس سے پھر معاشرے میں بدنامی کا سبب بنے گا، اور شخصی بدنامی کا، یعنی کہ ہماری شخصیت جو ہے وہ اس سے کمپرومائز ہوگی، اور پھر ہم ہر طرح کی معاشرتی حمایت سے، ہمدردیوں سے محروم ہو جائیں گے. ظاہری بات ہے جب ہمارا ایک امیج جو بھی ہم ایکٹ کرتے ہیں نا وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، جو بھی ایکٹ کرتے ہیں وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ کس طرح کی شخصیت اور طبیعت کا انسان ہے. تو پھر کوئی ہماری ہمدردی اور حمایت میں بھی نہیں کوئی کھڑا ہوگا. تو یہ دنیاوی طور پر ہمیں نقصان. اور اخروی نقصانات کی بات کریں تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، گناہوں کا باعث بنتا ہے، اور ہمسایوں کے حقوق ادا نہ کرنے سے جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، اور انسان جو ہے وہ تمام اعمال ضائع کر بیٹھے گا اور محرومیاں اس کا مقدر بن جائیں.
یعنی چونکہ یہ ہیومن رائٹ سے متعلق ایک رائٹ آپ کو بتایا کہ کائنڈ ہے اس کی، ہمسایوں کے حقوق، تو اس میں جب آپ انسانوں کے ساتھ اچھے انداز میں ٹریٹ نہیں کرتے، ہمدردی کا پہلو نہیں رکھتے، خیر خواہی کے جذبات نہیں رکھتے، تو پھر اعمال انسان کے کسی بھی صورت کام نہیں آتے، کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ عبادت کے لیے تو اللہ کے ہاں فرشتے بہت ہیں جو کر سکتے تھے اور کرتے ہیں، لیکن یہ جو انسانوں کو، یعنی ایک طرف انسان سوچے کہ ہم عبادت میں مشغول ہوں، اللہ کی بڑی بندگی، عبادت، نماز پڑھتے ہوں، ذکر اذکار کرتے ہوں، سب کچھ کرتے ہوں، لیکن دوسری طرف ہم انسانوں کو نوچتے ہوں، ان کو تکلیف دیتے ہوں، ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرتے ہوں، تو کہاں گئی وہ نمازی عبادات اور معاملات؟ اور دوسری طرف عبادت اللہ کی بندگی چونکہ اللہ کا حق ہے وہ، اور ادھر بندوں کے حقوق کا کمپیریٹیولی آپ سوچیں اور سمجھیں۔ اگر انسان کی کوئی کمی ہو، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ نماز میں کمی کر دیں یا کوتاہی کر لیں، اگر وہاں کمی ہو تو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ چاہے تو معاف فرما دے گا، لیکن بندوں کے معاملوں میں نہیں معاف فرمائے گا، فرمایا جب تک وہ بندہ نہیں معاف کر دے گا۔ تو ادھر کمی کجی ہو اور ادھر کمپلیشن ہو ساری، کہ آپ نے ہر کسی کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات رکھے ہوں، تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ پاک اپنی رحمت، اپنے کرم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے ہمیں درگزر فرمائے اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں جنت کا مستحق بنا دے۔ لہٰذا یہ انسانی حقوق سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے اس سبق کو سمجھنا چاہیے، اور ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے چونکہ یہاں زور سے بات کی گئی اور اسی سے متعلق اور اس کی مختلف کائنڈز بتا دی، اور اس میں ایک جو قسم میں نے یہاں جو ذکر نہیں ہوئی، میں نے آپ سے ذکر کی بیٹا، وہ ہے نان مسلم نیبرز، کہ اگر نان مسلم بھی آپ کا ہمسایہ ہے تو اس کا بھی ڈبل حق ہے۔ ایک حق اس کا ہے کہ وہ نان مسلم ہے، اس کے ساتھ مسلمان کی ٹریٹمنٹ کتنی اچھی ہونی چاہیے وہ ہے، اور دوسرا وہ آپ کا نیبر بھی ہے۔ جیسے رشتہ دار ہمسائے کی بات سب سے پہلے ہوئی ہے وہاں، وہیں آپ سوچ لیں کہ یہ ڈبل رائٹ ہو گیا۔ تو جب ہم آگے جا کے بھی پڑھیں گے، آپ فرسٹ ایئر میں بھی حقوق پڑھیں گے، تو وہاں پہ بھی نان مسلم کے باقاعدہ رائٹس کو الگ سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ اقسام جو ہیں ہر طرح کی جو نیبرز ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے ساتھ محلے داری میں اور جابز میں ہیں، کہیں ہم کہیں پہ بزنس میں ہیں، وہاں کے ہمسائے، سفر میں آتے جاتے ہمسائے، تھوڑی دیر کا یا لانگ ٹرم کا ہمسایہ بہر صورت یہ رائٹ رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، اس کے ساتھ انسانی ہمدردی کا برتاؤ کیا جائے۔ اور اسی سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آپ کے لیے تمام شارٹ کویسچنز، تمام MCQs اور لانگ کویسچن پر مبنی یہ نوٹس آپ کے لیے تیار کر دیے ہیں، کہ جس میں آپ کی تمام ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے۔ یعنی یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کا 38 سالہ تجربہ جو ہے وہ یونیک پبلیکیشن نے یہاں محفوظ کر دیا ہوا ہے، تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس اس سے استفادہ کریں اور جو 3 نسلوں کا آپ کا اعتماد ہے اسے آگے بڑھایا جائے، اور اس اعتماد کو اور بھروسے کی طرف جو ہے وہ بڑھایا اور بہتری کی طرف لایا جائے۔ آپ اکثر سنتے ہیں کہ بچے جو بورڈ پوزیشن ہولڈر ہیں وہ آپ کو ان کا اعتماد بتاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی، اور آج ہم نے جو ہمسایوں کے حقوق پڑھے ہیں انشاءاللہ ان کو پڑھنے کے بعد ہم ہمسایوں کے ساتھ اور بہتری کے ساتھ ٹریٹمنٹ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔